نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ ارشاد فرمائے اس آیت کریمہ کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی رضا تک پہنچنے والے راستے سے روکا اور ایسے لوگ کفر کی حالت پر مر گئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ آخرت میں ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ کفر پر مرے تو اسی کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان پر خاتمہ ہونا یہ کتنا ضروری ہے کہ انسان کا حشر ویسے ہی ہوگا جس حالت میں اس کی موت ہوگی۔ اگر کفر پر موت ہوگی تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، کوئی بخشش نہیں، کوئی اس کے لیے معافی نہیں۔ اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا اگرچہ گناہ گار ہو لیکن رب چاہے تو بخش دے گا، چاہے گا تو سزا دے کر معاف کر دے گا، لیکن وہ جنت میں ضرور جائے گا اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ مفسرین کا ایک قول اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت کلیب والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ کلیب کیا ہے؟ یہ بدر میں ایک کنواں ہے کہ جس میں ابو جہل اور اس کے ساتھ جو جتنے بدر کے میدان میں مارے گئے تھے، جو کل آپ سماعت کر چکے تھے، تو وہ سارے کے سارے ایک ہی کنویں میں ڈال دیے گئے ابو جہل کے ساتھ، تو وہ اس میں ڈالے گئے۔ لہٰذا البتہ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا حکم ہر اس کافر کے لیے ہے کہ جو کفر پر مارا، یعنی کلیب والے جو بدر کے کنویں میں ڈالے گئے وہ تو سارے ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اور فرمایا جس کی موت کفر پر ہوگی اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہ فرمائے گا۔ یہ اس کا ایک قانون ہے کہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا۔ آگے سنیے کیا فرمایا۔ فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ تو تم سستی نہ کرو اور خود صلح کی طرف دعوت نہ دو، اور تم ہی غالب ہوگے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا۔ یہاں آیت میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، لیکن اس حکم میں تمام مسلمان شامل ہیں، یعنی قیامت تک اگر مرحلہ جہاد آ جائے تو تمام مسلمانوں کو ایک حکم دیا کہ اللہ کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے کہ فرمایا کہ جب تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے اعمال باطل کر دے گا، ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، تو فرمایا تم دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھانا اور کمزوری نہ دکھاؤ، اور کفار کو خود صلح کی طرف دعوت نہ دو، کیونکہ صلح کی دعوت دینا تو فرمایا کیونکہ اس میں ذلت ہے، بلکہ کافروں سے جنگ کرو تو اس میں تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ اپنی مدد اور نصرت سے تمہارے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو فرمایا وہی غالب آتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا، بلکہ جو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور تم چاہے اگر زخمی ہو کر بھی واپس آؤ گے یا تم اللہ کی راہ میں مارے بھی گئے، شہید کر دیے گئے، تو فرمایا تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور پھر دیکھیے آگے والی آیت کریمہ کیسی زبردست فرمایا کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، دنیا میں انسان کتنا رہے گا۔ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ۔ دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو
تو وہ تمہیں تمہارے ثواب عطا فرمائے گا، اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا، اور اگر اللہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم بخل کرو گے، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔ اس آیت میں بہت بڑا پیغام ہے، سنیے۔ یہ دو آیت کریمہ میں مسلمانوں کی ہمت بڑھا کر، اس سے پہلے والی آیت میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی، اب یہاں اس آیت کریمہ میں دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کو بیان کر کے جہاد کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اس آیت کریمہ میں ترغیب دی جا رہی ہے۔ چنانچہ دو آیتوں کا مختصر خلاصہ یہ کہ فرمایا کہ اے لوگوں، کافروں کے خلاف جہاد کرو۔ کیوں کرو؟ فرمایا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، اور دنیا کی زندگی کی رغبت میں تمہیں جہاد چھوڑ دینے پر نہ ابھارے کہ دنیا کی محبت میں، دنیا میں جینے کی چاہت کہ میں دنیا میں ابھی میں نے کیا دیکھا، ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انسان جہاد میں جاتے ہوئے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی رغبت تمہیں جہاد میں یعنی جہاد چھوڑ دینے پر نہ ابھارے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل کود کی طرح ہے اور یہ اتنی جلد گزر جاتی ہے کہ فرمایا کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہٰذا اس دنیاوی زندگی میں مشغول ہونا تمہارے لیے کچھ بھی نفع مند نہیں۔ اور پھر فرمایا اے لوگو، اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے ایمان اور تمہاری پرہیزگاری پر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے تم سے تمہارا مال نہ مانگے گا۔ کیوں؟ فرمایا وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، البتہ تمہیں راہ خدا میں کچھ مال خرچ کرنے کا اگر حکم دے تو دے گا تاکہ تمہیں اس کا ثواب ملے، یعنی مال بھی اسی کا ہے لیکن حکم وہ دے گا اور اس پر تمہیں ثواب بھی دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو فرمایا تم میں سے اکثر اس کی اطاعت کرنے کے بجائے بخل کرنے لگے گی، یعنی انسان کی نفسیات کو بتا دیا کہ انسان کو مال سے کتنا پیار ہے۔ یعنی فرمایا کہ وہ اگر زیادہ مال طلب کر لے، اللہ کہے دے دو، تو فرمایا کہ اکثر اس کی اطاعت کرنے کے بجائے بخل کرنے لگیں گے، اور وہ بخل تمہارے دلوں کو ظاہر یعنی تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا، کیونکہ انسان فطری طور پر مال سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اس کی محبوب چیز لے لی جائے تو فرمایا اس کے دل میں موجود باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ فرمایا وہ ان پر ایسے احکام نافذ نہیں کرتا کہ جنہیں پورا کرنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے۔ اب آگے سنیے، اور اسی پر سورہ محمد کا اختتام ہوتا ہے، آخری آیت کریمہ ہے سورہ محمد کی۔ فرمایا ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ ہاں یہ جو تم بلائے جاتے ہو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہاں تم لوگوں کو جب اللہ کی راہ میں وہاں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے جہاں خرچ کرنا تم پر ضروری ہے تو تم میں کوئی صدقہ دینے اور فرض ادا کرنے میں بخل کرتا ہے۔ جیسے آج دیکھ لیں زکوٰۃ دینا کتنا بھاری ہو جاتا ہے، آج زکوٰۃ کی رقم قربانی کرنا لوگوں کے لیے بھاری، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب
جس کے لیے زکوٰۃ دینا واجب اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جہاں تمہیں خرچ کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے تو تم میں سے کوئی صدقہ دینے اور فرض ادا کرنے میں بخل کرتا ہے، یعنی کنجوسی کرتا ہے، اور جو بخل کرے اللہ فرماتا ہے وہ اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے، کیونکہ وہ خرچ کرنے کے ثواب سے محروم ہو جائے گا اور بخل کرنے کا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقات اور تمہاری فرما برداری یعنی طاعات سے بالکل بے نیاز ہے، اور تم سب اس کے فضل و رحمت کے محتاج ہو، تو وہ تمہیں جو بھی حکم دیتا ہے تمہارے فائدے کے لیے دیتا ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو نفع اٹھاؤ گے، اور نہیں کرو گے تو تم ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ اور یاد رکھو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے منہ پھیرو گے تو پھر وہ تمہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے گا، اور وہ تم جیسے نافرمان نہ ہوں گے بلکہ انتہائی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ بعض مقامات پر مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ حقدار کو دینا یہ فرض ہے، اور یہ اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے مال کی حاجت ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین تمام حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، کسی کے نمازوں کی، کسی کے صدقات کی، کسی کے مال کی کوئی حاجت نہیں، وہ بے نیاز ذات ہے، بلکہ بندے ہی ہر طرح سے اس کے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو مال فرض کیا اس میں بندوں کا دینی دنیاوی دونوں طرح سے فائدہ ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کی صورت میں وہ ثواب کے حقدار ٹھہریں گے اور نہ خرچ کرنے کے وبال سے وہ بچ جائیں گے، جبکہ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اگر معاشرے کے غریب اور مفلوق الحال لوگوں کو صحیح زکوٰۃ ملنا شروع ہو گئی تو انہیں معاشی سکون نصیب ہوگا اور معاشرے سے غربت اور محتاجی ختم ہوگی۔ اسلام کا یہ حکم جب آیا، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دور مدینے کی وہ ریاست جب بن گئی تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک دور ایسا آ چکا تھا کہ جس میں مالدار مسلمان اسلام کے احکام پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے اپنی زکوٰۃ غریب مسلمانوں پر خوب خرچ کرتے تھے، کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غربت کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں نے ترقی کی بلندیوں کو چھوا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہی زمانہ اسلام کے آخری دور میں بھی آئے گا، آخری زمانے میں بھی یہ وقت دوبارہ لوٹ کر آئے گا کہ جس میں مسلمان اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ ان میں بڑی مشکل سے کوئی زکوٰۃ لینے والا ہوگا۔ میں حدیث پاک بخاری شریف کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرو، کیونکہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چلے گا تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ آدمی کہے گا اگر تم کل لاتے تو میں لے لیتا، لیکن آج مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یعنی اتنا اللہ رب العالمین یہ زمانہ پھر آئے گا۔ اگر آج بھی ہمارے معاشرے میں مسلمان مالدار اپنی صحیح زکوٰۃ صحیح طور پر غریب جو مستحق ہے اگر اس کو پہنچا دیں تو شاید اس ملک میں کوئی غریب نہ رہے۔ ہم تو زکوٰۃ بھی ایسے نکالتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اگر 10,000 زکوٰۃ نکلی تو اس میں سے بھی اس کو ٹکڑے کر کے 100 روپے کسی کو زکوٰۃ دے دی، کسی کو 50 روپے۔ ایسا نہیں کہ اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں لوگ جو صحیح مستحق ہے، ایک پیشہ ور بھکاری، وہ اس کا مقام ہی دن رات مانگنا ہے، جس کا کام ہی وہ مانگتے رہتے ہیں، اور ان کے وہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سکون ہی نہیں ملتا، وہ ہر وقت ان کا کام مانگنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے عزیزوں میں
ہیں اب پہلے اس کو تلاش کیا جائے، پھر پڑوسیوں میں، پھر معاشرے میں، گلی محلے میں، پھر ہر جگہ اگر تلاش کر کے ان غریبوں کو صحیح طور پر انہیں اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ بھی بزنس مین بن جائیں، وہ بھی کمانے والے بن جائیں، تو یقین کیجئے کہ پھر اس ملک میں کوئی غریب نہیں رہے گا، اور غربت کے باعث آج معاشرے میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہوگی، اور ہمارا پورا ملک امن و سکون کا گہوارہ ہوگا۔ آخر میں 2-3 منٹ رہ گئے، میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ بخل کرنے کے بہت سے، کنجوسی کرنے کے دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں۔ میں سنیے کہ میں چند جلدی سے عرض کر دیتا ہوں کہ دینی نقصانات کیا ہیں۔ جو کنجوسی کرتے ہیں دین کی وجہ سے دینی نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، بخل کرنے والا کبھی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ کبھی بخل ایمان سے بھی انسان کو روک دیتا ہے اور انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے قارون پہلے ایمان لایا تھا، لیکن اسی بخل نے قارون کو دیکھیے اللہ نے کتنا دیا، لیکن اس بخل اور کنجوسی کی وجہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ دے، اب جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا اب تجھے اللہ نے دیا، اب دے اللہ کی راہ میں، تو اس کی آڑ جو بنی تھی، روک بنی تھی قارون کے آگے بھی، وہ بخل بنا تھا، اور یہ بخل ہی قارون کو کفر کی طرف لے گیا اور کفر کی موت وہ مر گیا۔ یہ سب سے بڑا دینی نقصان ہے۔ دوسرا نقصان یہ کہ حدیث پاک کے ذریعے علماء نے لکھا کہ دینی نقصان یہ ہوتا ہے کہ بخل کرنے والا گویا اس درخت کی شاخ کو پکڑ رہا ہے کہ جو اسے جہنم کی آگ میں داخل کر کے ہی چھوڑے گی۔ نمبر 3 کہ بخل کی وجہ سے جنت میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اللہ روک دے۔ نمبر 4 بخل کرنے والا مال خرچ کرنے سے محروم رہتا ہے، یعنی اس کا دل جو ہے اتنا سکڑ جاتا ہے، وہ ثواب جو ملنا ہے کل قیامت کے دن وہ دیکھے گا کہ اگر کسی نے ایک بھی دیا تو اللہ کس طرح اس کو پہاڑ بنا کر اس کا ثواب بھی اس کی نیت کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا وہ خرچ کرنے کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور نہ خرچ کرنے کے وبال میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور 5واں دینی نقصان یہ ہے کہ بخل کرنے والا ہرس، یعنی ابھی اتنا ہے لیکن اس کی مزید کی ہرس لگ جاتی ہے، لالچ کی ہرس لگ جاتی ہے، اور وہ اس طرح خطرناک باطنی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اور صرف مال جمع کرنے کی دھن کے لیے جائز ناجائز کی پرواہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے ہمارے سامنے اتنے نظارے آتے ہیں، آپ اخبارات پڑھ کر دیکھ لیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، کیسی ان پر دھن کہ وہ اربوں کی ناجائز جو لوگوں کا خون چوس کر جو یہاں لگنا، وہ کئی ارب روپے وہ جائیدادیں، وہ کبھی دبئی لیک سے تو کبھی وکی لیک سے، کبھی پاناما لیک سے، کبھی کون سی، یہ سارا قوم کا پیسہ، لیکن ایک میں حساب دینا ہے۔ وہ آج تو دنیا میں یہ لیک ہو رہا ہے، تو کل قیامت کے دن جب سارا لیکس ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سارا انسان، کیونکہ کھانا اس نے اتنا ہی ہے جتنا اس کے رب نے لکھا ہے، پیٹ میں اتنا ہی جائے گا، پہننا اس نے وہی ہے، لیکن یہ انسان ناجائز جب خواہشات پال لیتا ہے کہ بس حل من مزید تو برباد ہو جاتا ہے۔ اور دنیاوی نقصانات یہ ہے کہ بخل آدمی کی سب سے بدتر خامی ہے، بخل ملامت اور رسوائی کا ذریعہ ہے، کنجوسی خون ریزی فساد کی جڑ، ہلاکت اور بربادی کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ بخل انسان کو ظلم پر ابھار دیتا ہے، بخل کرنے سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، جب گھر والوں کو نہیں دے گا، اپنوں کو نہیں دے گا، بند کر کے وہ تجوری میں رکھ دے گا، مر تو جائے گا، بعد میں سارے لوٹ لیں گے، لیکن دنیا میں نہیں دیا، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں۔ بخل کرنے کی وجہ سے آدمی مال کی برکت سے بھی محروم ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ نے ایک اور بات فرمائی تھی، وہ یہ کہ اگر تم منہ پھیرو گے، تو اس پر بھی میں بات ختم کرتا ہوں کہ علامہ احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کے اس حصے میں صحابہ کرام سے اگر خطاب ہے، اگر ایسا ہے تو یہ تبدیلی بالفعل حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس سے مقصود محض ڈرانا ہے، اور کیونکہ صحابہ کرام کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کے مرتبے تک، ان کے بعد کوئی شخص ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، اور شرط کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا وقوع بھی ہو۔ جیسے کوئی اپنے نوکر سے کہے گا کہ اگر تم نے صحیح کام نہ کیا تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، اس کے کہنے کے بعد ضروری نہیں کہ نوکر غلط کام ضرور کرے گا، بلکہ
کہ یہ سمجھانے کے لیے تھا، تو یہی انداز قرآن میں ہمیں بتایا گیا۔ اور یہاں مفسرین کہتے ہیں، علامہ صابر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں خطاب منافقوں سے ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ تبدیلی بالفعل ہوئی، یعنی ان کی جگہ دوسرے لوگ آئے ہیں اور جو ان جیسے منافقوں جیسے نہ تھے کہ وہ جہاد میں جانے سے بھی روکتے تھے، خود بھی نہیں دیتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کو مال نہ دو، تو فرمایا اللہ نے بتا دیا کہ وہ منافقوں تمہارے بعد جو میں لے کر آؤں گا وہ تم جیسے نہ ہوں گے، بلکہ وہ انتہائی مخلص اور انتہائی اطاعت گزار مومن تھے جو اللہ رب العالمین لے کر آئے۔ یہی بات یہاں پر بتائی گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بخل جیسی بدترین باطنی بیماری سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور جتنی بھی باطنی بیماریاں ہوں ہمارے اندر اللہ قرآن کے نور کی برکت سے ظاہری باطنی ساری بیماریاں ہماری دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں کامیابیاں عزتیں نعمتیں راحتیں سکون عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت